پاک کلام میں سے کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا دوسرا خط، اس کے 5ویں باب کی 15ویں آیت۔ پولس رسول کی معرفت جو خداوند کا کلام کرنتھس کی کلیسیا کو پہنچا، اس میں دوسرا خط 5ویں باب کی 15ویں آیت میں خدا کا پاک کلام ہمیں یوں بتاتا ہے، غور سے سنیے۔ لکھا ہے، اور وہ اس لیے سب کے واسطے ہوا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے ہوا اور پھر جی اٹھا۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ آمین۔ آئیے اپنے سروں کو ایک دفعہ پھر خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا مانگیں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے حضور حاضر ہیں۔ تیرا اتنا خادم اور کلیسیا تیرے حضور سرنگوں ہے، تیری پرستش اور عبادت کے لیے، تیرا کلام سیکھنے کے لیے۔ تیرا خادم خداوند اپنے سارے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اور خاص طور سے اس بات کا کہ میرا علم اور عقل دونوں ناقص ہیں۔ تو اپنا کرم کر، اپنی مہربانی فرما، روح القدس کی معموری عطا کر، تاکہ جو کچھ پیش کیا جائے وہ تیرا پاک کلام تیرے جلال کے لیے ہو، سننے والوں کو برکت دے، اور یہ فضل عطا کر کہ ہم سارے نہ محض تیرے پاک کلام کے سنانے والے یا سننے والے بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنے، کیونکہ عمل کرنا مبارک حالت ہے۔ تو ہمیں تیار کر، ذہنی طور سے اور دلی طور سے ہماری پوری توجہ تیری آواز کی طرف، اور روح القدس کے وسیلے سے قائلیت پائیں، تیرے کلام کو اپنے دل میں جگہ دیں تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کریں۔ یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ جو آیت میں نے آپ کے لیے پڑھی، اس میں خداوند یسوع مسیح کے لیے لکھا ہوا ہے، اور وہ اس لیے سب کے واسطے ہوا۔ وہ کون؟ خداوند یسوع مسیح۔ خداوند یسوع مسیح اس لیے سب کے واسطے ہوا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جی۔ غور کیجیے ذرا الفاظ پر۔ خداوند یسوع مسیح اس لیے ہوا، اس لیے مارا گیا کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں آگے کو اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جئیں جو ان کے واسطے ہوا، اور پھر ہوا نہیں رہا بلکہ کلام مقدس کتنی خوبصورت بات بتاتا، اور خداوند کا شکر کیجیے کہ لکھے اور پھر جی اٹھا۔ آج اس آیت کی بنیاد پر کہ ہم آگے کو اپنے لیے نہ جئیں، آج جو کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں بڑا عجیب لگے گا آپ کو مضمون، وہ ہے کہ جو ہماری زندگی ہے یا جو ہم اپنی پاکیزہ زندگی سمجھتے ہیں، یہ سوراخ داغ ہے۔ ہماری
زندگی جو ہے، ہماری پاکیزگی جو ہے، یہ کیا ہے؟ سوراخ دار. اور سوراخ دار پاکیزگی خداوند کو پسند نہیں. جو ہم کلام میں آگے بڑھیں گے پھر ہمیں زیادہ سمجھ آ جائے گی کہ سوراخ دار پاکیزگی کا مطلب کیا. میں نے 20 دفعہ آپ سے گزارش کی کہ میں چونکہ خود ایک خادم کا بیٹا ہوں، خود بھی اتنا سا خادم ہوں، کئی برسوں سے مجھے یہ تشویش تھی، اور وہ تشویش یا پریشانی کہہ لیجئے کہ روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور بڑھتی جا رہی ہے ابھی بھی. میرے اپنے بارے، جتنے خداوند کی خدمت میں ہیں ان سب کے بارے، اور خاص طور سے ہمارے نوجوان طبقے کے بارے. کوئی اس بات کو تسلیم کرے یا نہ، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ نوجوانوں کا طبقہ ہمارا جو ہے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر کوئی نہ کوئی انہوں نے تنظیم پھانسنی ہوتی ہے، اور جس پاکیزگی اور تقدس کا خدا کا پاک کلام تقاضا کرتا ہے ہماری زندگیوں میں، اگرچہ ہم خدمت میں ہیں، کہلاتے ہم خادم ہیں، ہم ایلڈر کہلاتے ہیں، بشپ کہلاتے ہیں، مبشر کہلاتے ہیں، ایونجلسٹ کہلاتے ہیں، لیکن جس پاکیزگی اور تقدس کا تقاضا خدا کا کلام کرتا ہے اسے ہم نے سنجیدہ نہیں لیا. وہ پاکیزگی جو خداوند ہماری زندگیوں سے چاہتا ہے، اس کی دعوت کو بھی ہم نے سنجیدگی سے نہیں لیا. آپ میری اس بات سے اتفاق کریں کہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. غور سے سنیے کیا کہنے لگا ہوں. میرا اپنا گھر، آپ کے خاندان یا جتنے بھی ہم، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں، اپنی اپنی کلیسیاؤں میں دنیا داری کے ساتھ بڑے سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ کہا یہ گیا تھا کہ جو زندہ ہیں وہ آگے کو کیا کریں؟ اپنے لیے نہ جئیں بلکہ مسیح کے لیے جو ان کی خاطر مارا گیا اور پھر مردوں میں سے جیو. دنیا داری اور دنیا کے ہم شکل ہونا، جس سے کہ کلام مقدس میں منع کیا گیا ہے، ہمیں بے چین نہیں کرتا کبھی کہ کبھی ہم دعا میں سنجیدگی سے سوچیں کہ کلام نے تو ہمیں یہ کہا تھا کہ ہم آگے کو اپنے لیے نہ جئیں، لیکن ہم تو دنیا دار ہیں، دنیا کے ہم شکل بن گئے ہیں، ہم بے چین کیوں نہیں ہوتے اس بات سے؟ پھر حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی اپنی زندگی میں گناہ کے ساتھ بھی بڑے آرام سے رہ رہے ہیں، حالانکہ کلام مقدس میں یہ فرمایا گیا کہ مسیح کو بلیال کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، تاریکی کو روشنی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، میل جولی کوئی نہیں ہے. تو پھر جب میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں ایماندار ہوں تو میں گناہ کے ساتھ اپنی زندگی میں آرام سے کیسے رہ سکتا ہوں؟ کیا اس بات کو ہمیں بے چین نہیں کرنا چاہیے کہ ہم دنیا دار بھی ہو گئے، دنیا کے ہم شکل بھی ہو گئے، اور پھر بھی ہم بڑے مطمئن اپنے گرجا گھروں میں روحانی ناپختگی جو ہے وہ بھی ہمیں حیران کر دینی چاہیے تھی، اس سے بھی ہمیں حیران ہونا چاہیے تھا، لیکن
ہمارے گرجا گھروں میں روحانی ناپختگی سے بھی ہم مطمئن، دنیا کے ہم شکل ہونا، شخصی اور خاندانی زندگی میں گناہ اور گرجا گھروں میں روحانی ناپختگی کو ہمیں بے چین کر دینا چاہیے تھا۔ ہمیں چین اور آرام کی نیند نہیں آنی چاہیے تھی کہ ہمارے خاندانوں میں کیا ہو رہا، ہماری کلیسیا میں کیا ہو رہا، ہماری قوم میں کیا ہو رہا، ہمارے گرجا گھروں میں کیا ہو رہا۔ لیکن ہم ان سب کے ساتھ مطمئن اور پرسکون۔ اس دنیا میں خدا کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ہمیں نجات دے، ہماری تقدیس ہو، ہمیں پاکیزہ بنائے، اور مسیح جیسا کہ ہم نے کلام مقدس میں سے پڑھا اس لیے ہوا تاکہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جییں بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے ہوا اور پھر جی اٹھے۔ شاید آپ نے، مجھے نہیں پتا کب توبہ کی، آپ کو شاید میرا نہ پتا ہو، لیکن ہم سارے جنہوں نے توبہ کی ہے، جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے، ہم آج نہیں چنے گئے، سال 2 سال 10 سال 20 سال پہلے نہیں چنے گئے۔ کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ ہم بنائے عالم سے بنا ہوتی ہے بنیاد، عالم ہے اس دنیا، یہ دنیا کی بنیاد ڈالے جانے سے پیشتر سے ہم چنے ہوئے۔ کلام مقدس بتاتا ہے افسیوں کے خط کے پہلے باب کی 4 آیت میں، پولس رسول کا افسس کی کلیسیا کے نام خط پہلا باب اور اس کی 4 آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پتہ چلتا ہے، چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں، یعنی یسوع مسیح میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ ہم اس لیے چنے گئے کہ خداوند میں پاک اور بے عیب ہوں، اور یہ بنائے عالم سے پیشتر سے ہم چنے ہوئے۔ کلام مقدس ایک اور بات بڑی واضح طور سے بتاتا ہے۔ یہی خط یعنی افسیوں کا خط 5واں باب 25ویں آیت سے 27ویں آیت تک یوں بتایا گیا ہے کہ مسیح نے بھی، 5ویں باب کی 25ویں آیت سے 27ویں آیت تک پڑھ رہا ہوں۔ اے شوہرو، اپنی بیویوں سے محبت رکھو۔ آگے سنیے غور سے جو آج کے پیغام سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دی، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے، اور پھر کیسی کلیسیا بنائے، سنیے ذرا، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو
بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ یہ ہے خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد، صلیب پر اس کے مارے جانے کا مقصد، اور پھر مردوں میں سے جی اٹھنے کا مقصد، کہ ہمیں ایک ایسی جلال والی، پاک اور بے عیب ایسی کلیسیا بنائے جس میں کوئی داغ یا جھری نہ ہو، تاکہ ہماری جو پاکیزگی ہے وہ سوراخ دار نہ رہے، بے داغ ہو جائے، جھریوں سے پاک ہو۔ یہ گناہ ہے، بے داغ، جھریاں، داغ، جنہیں ہم سوراخ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور جب ہم پولس رسول کا خط جو اس نے تیتس کے نام لکھا، اس کا 2 باب اور 14ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، تیتس کے خط 2 باب کی 14ویں آیت میں، جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے، اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ یہ ہے خداوند کا اس دنیا میں آنے کا مقصد، مارے جانے اور جی اٹھنے کا مقصد۔ اگر ہماری زندگی میں بے دینی ہے کسی قسم کی بھی، تو پھر ہماری پاکیزگی پر سوال اٹھے گا کہ ہماری پاکیزگی سوراخ دار، جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ 19ویں صدی کے لیورپول کے بشپ جیسی رائل جو ہے، اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی، وہ میں آپ کے سامنے ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تھا، ہمیں پاک ہونا ضروری ہے یا لازم، کیونکہ یہ خدا کا ایک مقصد ہے۔ اب ہم تو پاک بنتے ہیں کہ ہمیں دنیا بڑا نیک گنے، دنیا بڑا اچھا ہمیں گردانے، دنیا کی نظر میں ہماری عزت ہو کہ جی فلاں بندہ بڑا راست باز ہے، پاکیزہ ہے، نیک۔ لیکن حقیقت میں ہمیں پاکیزہ کرنا اور ہمیں پاک ہونا خدا کا مقصد ہے۔ پھر وہ کہتا ہے جس کے لیے مسیح اس دنیا میں آیا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یسوع ایک کامل نجات دہندہ ہے، کامل نجات دہندہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ وہ محض ایمانداروں کے گناہوں کا قصور ہی دور نہیں کرتا، بلکہ وہ اس سے کہیں زیادہ کرتا۔ وہ کہیں زیادہ کیا کرتا ہے کہ وہ گناہ کی قوت کو بھی توڑ دیتا۔ ایک تو ہے نا گناہ دور کرنا، مسیح خداوند کامل نجات دہندہ ہے، اس پر ایمان لانے والا جو ہے اس کے قصور تو معاف ہوئے ہیں، لیکن اس کی زندگی میں گناہ کا جو زور ہے وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، وہ اس سے بھی آزاد ہوتا ہے، گناہ کی قوت کو بھی وہ توڑ دیتا ہے۔ پطرس کا پہلا عام خط پہلے باب کی 2 آیت میں کلام مقدس یہ بتاتا ہے، اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے فرما بردار ہونے اور یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں۔ فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ حاصل ہوتا رہا۔ رومیو کا خط 8ویں باب کی 29ویں آیت میں خدا کا پاک کلام یہ بتاتا ہے، رومیو کا خط 8واں باب اور اس کی 29ویں آیت میں خداوند کے پاک کلام میں ہم یوں پڑھتے ہیں،
کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا بنائے عالم سے پیشتر ہم چنے گئے تھے، جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے۔ کبھی ہم نے اپنی زندگی میں یہ غور کیا؟ مجھے شاید میں اپنی زندگی میں یہ فخر کروں کہ جی میں بہت اچھا مسیحی ہوں، لیکن اصل مسیحی ہونا جو ہے وہ خدا کے بیٹے کے ہم شکل ہونا۔ ہم شکل سے مراد یہ ہے اپنی زندگی میں پاکیزہ ہونا، اپنی زندگی میں پاکیزگی کے جو سوراخ ہیں ان سے پاک ہونا، تاکہ ہماری پاکیزگی سوراخ دار نہ رہے۔ افسیوں کا خط پہلے باب کی 4 آیت میں کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے۔ افسیوں کا خط پہلا باب اور 4 آیت، چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب۔ صرف یہی نہیں بلکہ تیموتھیوس کے نام دوسرے خط میں پولس رسول کی معرفت پہلے باب کی 9 آیت میں یہ بیان کیا گیا۔ تیموتھیوس کے نام پولس رسول کی معرفت دوسرا خط اس کا پہلا باب اور 9 آیت میں لکھا ہے، جس نے ہمیں نجات دی اور پاک بلاوے سے بلایا۔ ہمارا جو بلاوا ہے، ہماری بلاہٹ جو ہے وہ پاک ہے تاکہ ہم پاکیزہ بنیں اور ہماری زندگی ہر طرح کے گناہ سے پاک ہو جائے۔ اور پھر لکھا ہے، جس نے ہمیں نجات دی اور پاک بلاوے سے بلایا، ہمارے کاموں کے موافق نہیں بلکہ اپنے خاص ارادے اور اس فضل کے موافق جو مسیح یسوع میں ہم پر ازل سے ہوئی۔ دیکھا آپ نے کب چنے گئے، کب ہم پر فضل ہوا تھا؟ ازل سے یہ فضل ایمانداروں پر ہوا۔ اور اسی بات کو عبرانیوں کے خط کا مصنف 12 باب کی 10 آیت میں یوں بیان کرتا ہے۔ عبرانیوں کا خط 12 باب اور اس کی 10 آیت میں یوں لکھا ہے، وہ تو تھوڑے دنوں کے واسطے اپنی سمجھ کے موافق تنبیہ کرتے تھے، مگر یہ ہمارے فائدے کے لیے کرتا ہے تاکہ ہم بھی اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں۔ یسوع مسیح کے ہم شکل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی پاکیزگی میں شامل ہونا۔ اور اس کی پاکیزگی میں آپ کو کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ کوئی داغ نظر آتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہی خداوند ہمارے لیے چاہتا ہوں۔ میں آپ ہم سب گناہ سے چھڑائے جانے کی خوشی مناتے ہیں، لیکن یہ کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ جس کام کے لیے مسیح اس دنیا میں آیا، جس کام کے لیے وہ ہوا اور جس کام کے لیے ہم سب بچائے گئے ہیں، کیا وہ ہماری زندگی میں پورا ہو رہا ہے؟ کیا ہم اپنے لیے جی رہے ہیں، اپنے خاندان کے لیے جی رہے ہیں، یا اس کے لیے جو ہماری خاطر ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھے؟ اس کے اس دنیا میں آنے، مارے جانے اور جی اٹھنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ ہم اپنے لیے زندگی نہ گزاریں بلکہ اس کے لیے گزاریں۔ حقیقت تو عزیز بھائی اور بہنوں یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں پاکیزگی کا حاصل کرنا، پاکیزگی کو پانا، پاکیزگی کا حصول جو ہے وہ مقام ہی نہیں رکھتا
جو اس کا مقام ہونا چاہیے۔ شخصی جو ہماری پاکیزگی ہوتی ہے، بہت دفعہ ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ آج میں ان وجوہات میں سے آپ کے سامنے چند ایک کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اب اپنے ارد گرد نظر کر لیجیے۔ کئی دفعہ بندہ سوچتا ہے کہ پہلے میں تمباکو نوشی کرتا تھا، میں نوشی کرتا تھا، ناچ رنگ اور دیگر اس طرح کے جیسے کام ہیں، ان میں شریک نہیں ہوتا، ان طریقوں سے یا اس طریقے زندگی سے میں دور ہوں، اس لیے میری زندگی پاکیزہ ہے اور میں اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتا ہوں۔ بہت سے لوگ اس بات سے بیشتر مرتبہ مطمئن تھے اور آج بھی ہیں، اور پچھلی نسل جو تھی اس میں خدا پرستی یا پاکیزگی کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے ایسے کام جو جسم کے کام ہیں وہ نہیں کیے۔ بیشتر مرتبہ نوجوان نسل سے جو ان کاموں میں شریک ہے آپ بات کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمیں بھی آگے سے سکھائیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں، یا کئی دفعہ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایسے کاموں سے منع کرنے کے لیے لوگ ہمیں کہتے ہیں جی تسی پرانے خیالات، آپ قدیم خیالات کے لوگ، حیا، اعتدال پسندی، شائستگی، حرام کاری سے دور رہنے اور ضبط نفس اور خدا پرستی کی بات جب آپ کریں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ بنیاد پرست ہیں، انتہائی پرانے خیال دے لوگ۔ تیسری وجہ جو ہے وہ بھی غور کر لیجیے۔ ہم اپنی اپنی ثقافت میں، جس ملک میں، جس ثقافت میں، جس کلچر میں ہم رہتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز سمجھتے ہیں، دوسروں سے افضل سمجھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یا ملک پاکستان میں نے دیکھا ہے، اگر ہم پنجابی میں بات کرتے ہیں تو کہیں گے یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اردو میں کرتے ہیں تو تھوڑا پڑھا لکھا گن لیں گے، جب ہم انگریزی میں بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بلے بلے یہ بڑا پڑھا لکھا۔ اس کا معیار، اور پھر ہمارے رہن سہن سے لوگ جانچتے ہیں کہ ان کا معیار کیا ہے۔ پھر تفریح، شراب نوشی اور فیشن، یہ ساری چیزیں میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ ان سے کلام مقدس نے جو حدیں مقرر کی تھیں ان حدوں کو سرکا دیتے۔ آپ اپنے گرجا گھروں میں دیکھ لیجیے کدھر ہیں دوپٹے جو کلام نے منع کیا تھا، حدیں سے رکھی نا۔ یہ سلیپ لیس چرچز میں ہماری بیٹیاں بہنیں پہن کے آتی ہیں، کدھر ہے کلام مقدس کی حدیں جو ہم نے سرکار دی ہیں؟ کلام میں تو یہ کہا گیا تھا کہ حیادار لباس میں۔ اپنے مرد حضرات کو دیکھ لیجیے، جب کہیں شادی بیاہ پہ جانا ہوگا اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے نکال کے پہنیں گے، نوجوان بھی ٹائی چائی سوٹ تھارا، ہم بھی ایسے کرتے ہیں۔ چرچ کی باری یہ ساری چیزیں کدھر جاتی ہیں؟ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ضرور ٹائی بندہ لگائے، مطلب یہ ہے کہ چرچ میں بھی وہ خدا کی حضوری کو بھی وہ اہمیت دیں، اور ایسا لباس جو اچھا باہر نہیں آپ کو لگتا آپ چرچ میں کیوں پہن گیا؟ بال کٹوانے کا معاملہ دیکھ لیجیے، کہا ہماری بیٹیوں کی بات ہو یا لڑکوں کی بات ہو، ہم نے سرحدیں سرکا دی، جو کہ اچھی بات نہیں۔ ان ساری باتوں سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پھر بھی یہ پاکیزگی نہیں، پاکیزگی کسی اور چیز کا نام ہے۔ پاکیزگی کا ان ساری چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی آزاد مرضی سے مسیحیت کو قبول کرتے ہیں، خواہ آپ ہندو سے آتے ہیں، بت پرستوں سے آتے ہیں، کسی اور مذہب سے آتے ہیں، کسی بھی دوسرے مذہب سے آتے ہیں، آپ اپنی
آزاد مرضی سے مسیحیت کو قبول کرتے ہیں، لیکن پوری دل جمعی سے اس کی خوبیوں کی پیروی نہیں کرتے۔ جب ہم پوری دل جمعی سے مسیحیت کی خوبیوں کی پیروی نہیں کریں گے تو ہم پاکیزہ زندگی بسر نہیں کرتے۔ جو کلام مقدس سے لوگ واقف ہیں یا پڑھتے ہیں انہیں معلوم۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ لبرل لوگ جو ہیں، آزاد خیال لوگ جو ہیں، لبرل تھیالوجی والے جو ہیں، ان کے درمیان کہلاتے وہ بھی مسیحی ہیں، ان کے درمیان پاکیزگی کی بنیاد جو ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ بنیاد پرست پیروی کو عموماً شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ دراصل پاکیزگی جو ہے، جیسا کلام نے ہمیں سکھایا کہ داغ یا جھوری سے پاک بننا ہے، اور اگر ہم داغ یا جھوری سے پاک بننا چاہتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم پاکیزہ اور نجس رویوں اور عادات میں فرق محسوس کر سکیں۔ عزیز بھائی اور عزیز بہن، کلام مقدس میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کرنے کے لیے کہا گیا۔ فلپیوں کی کلیسیا کے نام جب خط لکھا گیا تو دوسرے باب کی 12ویں آیت میں رسول یہ کہتا ہے، سنیے، پس اے میرے عزیزو، جس طرح تم ہمیشہ سے فرما برداری کرتے آئے ہو، اسی طرح اب بھی نہ صرف میری حاضری میں بلکہ اس سے بہت زیادہ میری غیر حاضری میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے گا۔ نجات کا کام کا مطلب نہیں کہ نجات پانے کے لیے کام کیے گا، بلکہ جو نجات ہمیں خداوند نے دی ہے اس کے مطابق پاکیزہ زندگی بسر کر کے، پاک اور بے عیب زندگی، داغ اور جھوری سے پاک زندگی بسر کرتے جائیں۔ ایسی ہی اور بہت سی آیات ہیں جن میں ہمیں اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کرنتھس کی کلیسیا کے نام دوسرا خط اور 7ویں باب کی پہلی آیت میں کلام مقدس یہ کہہ رہا ہے، پس اے عزیزو، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ پاکیزگی ہماری زندگی میں اسی وقت کمال تک پہنچے گی جب ہماری زندگی پاک اور بے عیب ہوگی، داغ اور جھوری سے پاک ہوگی اور ہماری پاکیزگی میں کوئی سوراخ نہیں ہوگی۔ بیشتر مرتبہ بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ انجیلی بشارت کے لیے بڑے سرگرم دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ پاکیزہ زندگی جو ہے وہ بھی لازم۔ انجیلی بشارت یہ نہیں ہے کہ ہم پادری بن جائیں، ایلڈر بن جائیں، بشپ بن جائیں، فادر بن جائیں۔ انجیلی بشارت ٹھیک ہے آپ دیتے ہیں، لیکن جو پاکیزگی کا تقاضا کیا گیا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں، عرصہ دراز سے سیمنری میں پڑھا رہا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں اصل سوال ہمیں اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ مسیحی کہاں؟ ایونجلسٹ بڑے سارے بنے ہوئے، پادری بڑے سارے بنے ہوئے، ایلڈر بہت ساری دنیا بنی ہوئی، لیکن وہ مسیحی کہاں ہیں جو پاکیزگی
یا پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے لیے مشہور۔ مسیح کی طرح فرما برداری کے ساتھ یسوع مسیح کے وسیلے خدا باپ کی تعظیم کے لیے جس جذبے کا تقاضا کیا گیا ہے یا جو جذبہ چاہیے وہ کہاں؟ میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمیں اپنی آبادیوں میں، اپنے شہروں میں اور اپنی سیمنریوں میں ایسے نوجوانوں کی اشد ضرورت ہے جو پولس رسول کے ساتھ مل کر کہہ سکیں، بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہیں۔ افسیوں کا خط 5 باب 15 آیت پڑھ کے لکھ لیجیے، لکھے بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہیں۔ جب ہم اپنی زندگی پر غور کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس طرح چلتے ہیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سنجیدگی کے ساتھ سوچیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں آخری مرتبہ افسیوں 5:3-4 پر 5 باب کی 3 اور 4 آیت پر سنجیدگی کے ساتھ ہم نے، یا اس طرح کی اور بہت سی آیات ہیں، ہم نے کب غور کیا؟ 5 باب 3 اور 4 آیت پر لکھا ہے، اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے، پاکیزہ لوگوں کو جن کے لیے خداوند آیا، مارا گیا اور پھر مردوں میں سے جی اٹھا، ان سے توقع یہ کی گئی، تقاضا یہ کیا گیا کہ وہ آئندہ کو اپنے لیے زندگی بسر نہ کریں۔ افسیوں کا خط 5 باب کی 3 اور 4 آیت میں لکھے، اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو۔ یہ نہیں لکھا کہ حرام کاری یا ناپاکی نہ ہو، بلکہ لکھا ہے حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا کیا ہو، ذکر تک نہ ہو۔ پھر لکھے اور نہ بے شرمی اور بیہودہ گوئی اور ٹھٹھا بازی کا، کیونکہ یہ لائق نہیں بلکہ اس کے برعکس شکر گزاری۔ عزیز بھائی اور عزیز بہن، آج سوچ لیجیے کہ یہ ہیں وہ چیزیں جو ہماری زندگی میں پاکیزگی میں سوراخ کہلاتی ہیں۔ یہ ہماری پاکیزگی کے وہ سوراخ ہیں جنہیں خدا پسند نہیں کرتا۔ جو کچھ ان آیات میں بیان کیا گیا، حرام کاری، ہر طرح کی ناپاکی، لالچ، بے شرمی، بیہودہ گوئی اور ٹھٹھا بازی کا، اپنی زندگی پر کب ہم نے اطلاق کیا اور اسے ترک کرنا شروع کیا؟ اور یاد رکھیے خدا کے حضور پاکیزگی میں یہی سوراخ ہیں، اور خدا سوراخدار پاکیزگی کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ آخری جو بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نئے عہد نامے کے خطوط، جتنے نئے عہد نامے میں خط ہیں نا، ان کو جب بھی آپ پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایلڈر بننے، پادری بننے، بیشپ فادر بننے پر اتنا زور نہیں دیا گیا، ان میں اتنے احکامات ان کاموں کے لیے نہیں ہیں جتنے احکامات میں پاکیزگی پر زور دیا گیا۔ بشارتی کام کے لیے بہت کم واضح احکام آپ کو نظر آئیں گے، لیکن پاکیزگی کے لیے زیادہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بشارتی کام نہ کریں، انجیل کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچائیں، یا بہت سی تنظیمیں جو لوگوں کی مدد کے لیے بنی ہوئی ہیں، NGOs وغیرہ جو بھی، یہ پاکیزگی ہے ہماری کہ 10 روپے کی چیز دے کے تو سارے خاندان کی تصویریں لگاتے ہیں؟ یہ پاکیزگی ہے ہماری؟ یہ پاکیزگی خداوند پسند کرتا ہے؟ یہی تو سوراخ ہے پاکیزگی جو خداوند کو پسند نہیں۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، بتانے کا مطلب میرا یہ ہے کہ اس کے برعکس نئے نامے میں درجنوں آیات ایسی ہیں
جن میں کسی نہ کسی طریقے سے خدا کی مانند پاک بننے کے لیے کہا گیا۔ ہم نے جو پطرس کا خط، پہلا خط پڑھا تھا سب نے مل کر، اگر آپ وہاں غور کریں تو وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ میں چند آیات پڑھ دیتا ہوں، 13ویں آیت سے 16ویں آیت تک۔ اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو جو یسوع کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا، اور فرمانبردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانے کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ یہ ہے ہمارا معیار، اور یہ ہے حقیقی پاکیزگی جو سوراخ کے بغیر۔ ہمیں اپنی زندگی میں پاکیزگی پر زور دینے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر ہم پاکیزہ زندگی بسر نہیں کریں، یعنی ہماری زندگی جو ہے یا ہماری پاکیزگی جو ہے یہ سوراخ دار ہے، تو پھر مسیح کا اس دنیا میں آنا، ہماری خاطر مارا جانا اور مردوں میں سے جی اٹھنا ہمارے لیے کیا مطلب رکھتا ہے؟ جتنی مرضی صفائیاں بڑے دن پہ کرتے رہے اس کی آمد کے منانے کے لیے، اس کے جی اٹھنے کی جتنی مرضی خوشی کرتے رہے، جب ہماری زندگی میں پاکیزگی نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں اس کے اس دنیا میں آنے، مارے جانے اور مردوں میں سے جی اٹھنے سے اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہم پاکیزہ زندگی بسر نہ کریں۔ ہمیں اس کی موت اور جی اٹھنے سے، جس کے لیے کہا گیا کہ وہ اس دنیا میں آیا اور ہوا تاکہ ہم آگے کو اپنے لیے زندگی بسر نہ کریں، آگے کو اپنے لیے نہ جئیں، ہمیں اس کی موت اور جی اٹھنے کا اسی وقت فائدہ ہوگا جب ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی، بےہودہ گوئی اور ٹھٹھا بازی سے پاک کریں۔ اس پیغام کا مطلب یہ نہیں کہ بشارتی کام کی اہمیت کو کم کیا جائے، یا کسی بھی پادری صاحب، ایلڈر صاحب، بیشپ صاحب یا مبشر کی حوصلہ شکنی کی جائے، بلکہ مقصد یہ بتانا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں، کانوں اور منہ کے بارے زیادہ محتاط رہیں۔ ہم کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا بولتے ہیں۔ اپنی زندگی میں پاکیزگی کو سنجیدگی سے لینا انتہائی اہم ہے۔ یہ ریاکاری یا کرامت پسندی نہیں ہے۔ پاکیزہ زندگی بسر کرنا ان سب لوگوں کا طرز زندگی ہونا چاہیے جنہیں خدا نے پاک ہونے کے لیے بلایا، جنہیں خدا نے بشارتی کام کے لیے بلایا، یعنی ہم جو خادم، ہماری زندگی میں پاکیزگی کو بہت زیادہ مقام حاصل ہونا چاہیے۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے سوال یہ ہے، کیا ہم اس کے لیے زندگی گزار رہے ہیں جو ہماری خاطر ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا اور جیسا حکم دیا گیا، تاکہ ہم آئندہ کو اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جو ہماری خاطر ہوا اور پھر مردوں میں سے جی اٹھا۔ خداوند سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ایک ایسی زندگی بسر کرنے کا فضل بخشے جس میں کوئی خلا یا سوراخ نہ ہو، بلکہ ہم ویسے ہی پاک بنیں جس طرح ہمارا بلانے والا پاک۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔ دعا مانگیں۔ خداوند رحیم آسمانی باپ، یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں تیرے فضل کے طرف کے سامنے آتے ہیں، تیرے کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہوئے جو تو نے اپنے نبیوں، رسولوں اور مقدسین کی معرفت ہم تک پہنچایا،
रहीम बाप, अपने करम से नवाज के जो कुछ हमने तेरे पाक कलाम में से सुना, सीखा, समझा, सिखाया है, इस पर अमल करने वाले हैं। और मसीह का इस दुनिया में आना, मारा जाना और मुर्दों में से जी उठना, जिस मकसद के लिए वो आया था, हमारी खुदाबंद इनफरादी ज़िंदगी में, हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी में और हमारी कलीसियाई ज़िंदगी में और हमारी कौमी ज़िंदगी में वाज़ेह तौर से नज़र पाक बेअब ज़िंदगी बसर करने का फ़ज़ल है। उस तौर से खुदावंद ज़िंदगी गुजारने की तौफीक बख्श दे जिस तौर से कि तू चाहता है, जैसा तेरे कलाम ने सिखाया कि वैसे ही कामिल और पाक बन जैसा कि मैं। रहीम बाप, हमारी सारी कमजोरियाँ मुआफ़ कर, गुनाह बख्श दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल, पैगाम पर अमल करने की तौफीक अता कर। हमारी मिन्नत है खुदा, ये फ़ज़ल अता कर कि पाकीज़गी का मयार जो तूने हमारे लिए मुकर्रर किया है, हम तेरे फ़ज़ल से, रूहुल कुद्स की कुदरत से उस पर पूरे उतरने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो बख्श दे।